اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں عید غدیر کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ غدیر وہ دن ہے کہ جس کی عظمت اور جس کی اہمیت کے حوالے سے معصومین علیہ السلام کی روایات میں ہمیں بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جن میں سے ایک روایت جسے شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مصباح المتہجد میں نقل کیا ہے۔ روایت کچھ یوں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے: ھذا یوم عظیم عظم اللہ حرمتہ علی المؤمنین۔ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس کی حرمت کو، جس کی عظمت کو خداوند متعال نے بہت بلند کر کے مومنین کے لیے بیان کیا ہے۔ وَأَكْمَلَ لَهُمْ فِيهِ الدِّينَ، اور یہ غدیر کا دن وہ دن ہے کہ جب دین خداوند متعال نے اپنے بندوں کے لیے کامل کر دیا۔ وَتَمَّمَ عَلَيْهِمُ النِّعْمَةَ، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن خداوند متعال نے اپنے بندوں کے لیے نعمتوں کو تمام کر دیا۔ اس کے بعد شیخ طوسی علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا: یوم عید و فرح و سرور و یوم صوم شکر للہ۔ یہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ آپ اس دن روزہ رکھیں اور خداوند متعال کا شکر ادا کریں۔ اس روایت سے اس دن کی افادیت و اہمیت اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کی امامت، وصایت اور جانشینی کا اعلان کیا، اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس کا ایک مشہور جملہ زبان زد عام ہے، آپ کے بچوں کو یاد ہے، اور آپ بہت بار اس کو سن چکے ہیں: من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ جملہ اکثر بیان کیا جاتا ہے، اور اہل تشیع اس جملے سے مولا کائنات کی خلافت اور جانشینی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بطور نص پیش کرتے ہیں، اور اس کے مد مقابل اہل تسنن اس سے جو معنی مراد لیتے ہیں وہ دوستی ہے، کہ رسول اللہ نے اس دن دوستی کا اعلان کیا۔ اب دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ روایت جو شیعہ کتابوں میں بھی نقل ہوئی ہے، سنی کتابوں میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، لیکن کچھ بعض ایسے معاند اور کج فہم افراد جن کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ مصداق ہیں فی قلوبہم مرض، یعنی ان کے دل میں کیا ہے؟ مرض ہے۔ انہوں نے کوشش کی اور اس حدیث سے فرار اختیار کرنے کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ یہ حدیث وہ حدیث ہے کہ جسے کسی بھی ثقہ راوی نے نقل نہیں کیا۔ ابن تیمیہ جیسا بندہ جسے یہ شیخ الاسلام کا لقب دیتے ہیں، اس نے اس حدیث کا انکار کیا کہ صحاح میں یہ روایت نقل ہی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد تافتازانی جیسا علم کلام کا ان کا ایک بہت بڑا عالم، وہ بھی اس حدیث کی صحت سے انکار کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ آج ہمارا موضوع یہی حدیث غدیر ہے، اور اس حدیث غدیر سے اگر ہم انصافاً مراد لینا چاہیں، کیا دوستی مراد لی جا سکتی ہے، یا یہ جانشینی اور وصایت خلافت امیر المؤمنین کے اوپر ایک نص صریح ہے؟ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارے ساتھ دو بزرگ شخصیات موجود ہیں۔ میری دائیں جانب ہیں قبلہ مولانا سبطین نقوی امروہی صاحب، اور میری بائیں جانب موجود ہیں مولانا سید ظاہر عباس صاحب۔ میں دونوں بزرگوار کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، جیسا کہ ہماری آج کی اس نشست کا، آج کی اس پوڈ کاسٹ کا جو موضوع ہے وہ حدیث غدیر ہے۔ اس حدیث غدیر کے حوالے سے جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا کہ بعض ایسے معاند اور کج فہم افراد وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کو یہ جو ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ روایت متواتر ہے، جبکہ ابن تیمیہ، ابن حزم اندلسی اور تافتازانی جیسا بندہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث متواتر نہیں، متواتر کجا، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو میں چاہوں گا اس حوالے سے، اس حدیث کی صحت کے حوالے سے علماء اہل سنت کا جو نظریہ ہے، میں ابتدا کرنا چاہوں گا قبلہ سبطین صاحب سے، وہ آپ بیان فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حدیث غدیر کا انکار کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ چڑھے ہوئے سورج کا انکار کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص دن میں نکل کے سورج کا انکار کرنا چاہے تو اس سے سورج کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا،
البتہ دنیا یہ ضرور کہے گی کہ سورج کا انکار کر کے یہ شخص دنیا کے سامنے اپنے باطن کو عیاں کر گیا. تو جو حضرات آ کر حدیث غدیر کا انکار کرنا چاہتے ہیں ان کا بھی یہی حساب ہے. اگر ہم اہل سنت علماء کی طرف دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ذہبی جیسا شخص کہ جو ان کے ہاں علم جرح و تعدیل کے اندر ایک ایسا امام ہے کہ جس کو وہ صحیح کہہ دے کسی کی جرأت نہیں ہے کہ اس کو غلط کہے، اور اگر کسی چیز کو وہ غلط کہہ دے تو کسی کی جرأت نہیں ہے کہ اس کو صحیح کہے. وہ آ کر اپنی کتابوں میں اس حدیث کے بارے میں لکھتا ہے کہ میں نے ابن جریر طبری کی ایک کتاب دیکھی حدیث غدیر کی اسناد پر جو 4 جلدوں پر مشتمل تھی، اور جب میں نے اس کا مطالعہ کیا اور کچھ حصے کا ہی مطالعہ کیا تو میں مطمئن ہو گیا کہ یہ حدیث رسول اللہ سے صادر ہوئی ہے. ممکن نہیں ہے کہ اس قدر اسناد کے ساتھ حدیث جو ہے وہ کتابوں میں لکھی جائے اور مجھے اطمینان نہ ہو یا کسی شخص کو اطمینان نہ ہو کہ یہ حدیث صادر ہوئی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم ابن کثیر کی طرف دیکھیں تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے ابن ذہبی کا قول نقل کرتے ہوئے کہ یہ حدیث جو ہے وہ بہت ہی کثیر طرق کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے. اور اس طرح کے متعدد اقوال ہمارے پاس موجود ہیں. خود سیوطی کی ایک کتاب ہے جو اس نے فقط ان احادیث کے لیے لکھی ہے کہ جو متواتر ہیں. اس کتاب کے اندر وہ خود حدیث غدیر کو جگہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ حدیث غدیر ان احادیث میں سے ہے جو متواتر ہے. جب حدیث متواتر ہو جائے تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کوئی شخص آگے کہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. جب ایک حدیث ہی متواتر ہے تو اس پہ یہ بحث نہیں ہے کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. اور یہ ابن حجر مکی کے الصواعق المحرقہ خود شیعوں کے خلاف ہی کتاب لکھی گئی ہے. اس میں جا کر ہم دیکھتے ہیں تو یہ خود وہاں پر اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ حدیث غدیر وہ حدیث ہے کہ لا مریۃ فیہ، اس کے اندر اصلاً کوئی شک کی گنجائش ہی باقی نہیں بچتی. اور تعداد ذکر کرتا ہے کہ تقریباً 16 اصحاب نے جو ہے اس حدیث کی جو سند ہے وہ بیان یعنی اس کو نقل کیا ہے آ کر. تو 16 صحابی سے یہ نقل ہونا حدیث کا جو بھی مبنی اختیار کریں تواتر کا، اہل سنت کے اندر جو اختلاف تواتر کے حوالے سے پایا جاتا ہے ہر مبنے پر یہ متواتر جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. بلکہ میں یہاں پہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ اضافہ کروں کہ 16 تو انہوں نے لکھ دیا. جی بالکل. ورنہ بقیہ اگر افراد کو دیکھیں تو بعض نے 70 لکھا ہے. خود علامہ امینی جیسی شخصیت نے 110 افراد کا ذکر کیا ہے اصحاب میں سے، اور بقیہ افراد نے تو 127 بلکہ اس سے بھی زیادہ کے عدد جو ہیں وہ لکھے ہیں. تو جب ایک حدیث اس قدر صحابیوں سے نقل ہو رہی ہو تو میں واقعاً پریشان ہوتا ہوں کہ اگر کوئی آ کر اس کا انکار کر دے. اور حق یہی تھا کہ یہ سب سے زیادہ اصحاب اس حدیث کو نقل کریں، کیونکہ رسول نے اس کا سلسلہ ہی ایسا بنایا تھا کہ اتنے بڑے مجمع کے سامنے جب نقل کر رہے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اس طرح سے اس حدیث کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بندوبست کریں یہ کہہ کر کہ دیکھو یہ تمہاری ذمہ داری ہے، جو حاضر ہیں وہ غائبین تک پہنچا دیں. اور جب یہ رسول فرما گئے ہیں تو یقیناً یہاں پر اس حدیث کا اتنے اصحاب سے نقل ہونا ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے. ایک نقطہ میں اضافہ کرنا چاہوں گا. انہوں نے اپنی گفتگو میں بیان کیا کہ مثلا بعض علماء جو ہے اس حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ فلانی کتاب میں نقل نہیں کیا انہوں نے، بس یہ صحیح نہیں لگتی حدیث. تو اصل اگر نقل نہیں کیا تو اشکال حدیث میں نہیں ہونا چاہیے، اشکال ان کے ناقل میں ہونا چاہیے کہ بھئی اتنی زیادہ اسناد موجود ہیں، حفاظ، اصحاب، تابعین سب نقل کر رہے ہیں اور یہ لوگ نقل نہیں کر رہے ہیں. تو ان پہ سوال ہونا چاہیے کہ ان کے اندر کیا مشکل تھی کہ یہ اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے اس حدیث کو جو ہے وہ نقل کیا نہیں کیا. یوں کہہ لیجئے کہ ہم کسی حافظ یا ناقل یا محدث کے نقل کرنے کی وجہ سے حدیث غدیر کو معیار اس حافظ کو حدیث غدیر کا معیار قرار نہیں دیں گے، بلکہ یہ حدیث غدیر اب خود ایک معیار ہے یہ جانچنے کے لیے کہ کون تھا کہ جس کے دل میں مرض تھا اور کون تھا جس کے دل میں مرض نہیں تھا. ماشاءاللہ بہت بہترین انداز سے آغا سبطین اور آغا ظاہر نے جو ہے وہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے اس حدیث کے متعلق جو بیان کیا کہ یہ حدیث ایسی ہے کہ جو ناقابل انکار ہے. اور ایک لفظ جو یہ بار بار آغا استعمال کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ ہمارے جو بعض ناظرین جو عوام ہے ان تک صحیح سے کنوے نہ ہو پا رہا ہو اور وہ کہیں کہ یہ لفظ تواتر کیا ہے. تو لفظ تواتر علم حدیث میں جب ہم آتے ہیں تو ایسی حدیث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اصلاً جس کا انکار ناممکن ہے.
جس اتنے روات نے اور اتنے افراد نے اس روایت کو نقل کیا ہوتا ہے کہ جس میں کذب کا احتمال تک بھی نہیں پایا جاتا، یعنی یہ حدیث غدیر ایسی احادیث میں شمار ہوتی ہے۔ اور یہاں پر جیسا کہ ابھی آغا سبتیان نے بڑا زبردست جملہ بیان کیا، اور وہ جملہ میں چاہتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر تھوڑی سی اور روشنی بھی ڈالیں، چونکہ ایسے افراد ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے حدیث غدیر کا انکار کیا ہے۔ وہ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ شاید کوئی کمی کوتاہی ہماری طرف سے بھی ہے۔ جو رسول اللہ کا غدیر کے دن پیغام تھا، اس پیغام کو ہم نے صحیح سے لوگوں تک نہیں پہنچایا، اور اس میں ہم نے کوتاہی برتی ہے کہ رسول اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ تمام حاضرین غائبین تک تا قیامت غدیر کے پیغام کو پہنچائیں، تمام والدین اپنی اولاد تک قیامت تک اس غدیر کے پیغام کو پہنچائیں۔ یعنی یہ ہمارے اوپر، تمام شیعان حیدر کرار پر، تمام امت رسول پر یہ واجب ہے کہ اس غدیر، اس حدیث کی جو اہمیت ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کاوشیں کرنی چاہیے اور لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ بلکہ میں یہاں ایک اضافہ کرتا چلوں آپ کے توسط سے اور اس پروگرام کے توسط سے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ عام دنوں کو، عام سے مراد یعنی غدیر کی نسبت سے میں عام کہہ رہا ہوں، عام دنوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن وہ دن کے جو ہمارے دین، ہمارے مذہب، بلکہ کلاً اسلام کا مرکز ہے، اس کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جیسے بر صغیر پاک و ہند میں ایک یہ پایا جاتا ہے رواج کہ عید والے دن بچوں کو عیدی دی جاتی ہے۔ میں اپنے سننے والوں سے یہ عرض کروں گا، یہ جو عیدی آپ عید والے دن دیتے ہیں، چھوٹی عید پر، بچے سارا سال انتظار کرتے ہیں کہ جب اگلے سال جب آئے گا یہ دن تو ہمیں عیدی ملے گی۔ اس سے ان کے دماغ میں رہتا ہے کہ جب یہ دن آئے گا تو ہمیں عیدی ملے گی۔ اگر یہی کام آپ عید غدیر پہ کریں تو بچوں کے دماغ میں یہ اس قدر راسخ ہو جائے گا دن کہ وہ بھولیں گے نہیں، اور وہ یاد رکھیں گے ہاں اب وہ دن آنے والا ہے، ہمیں اس طرح سے اس دن عیدی ملے گی، ویسے ہی جیسے چھوٹی عید پہ ملتی ہے۔ یہ بچوں کو یاد رکھنے دلانے کے لیے، ان کے دماغ میں اس کے نقش کو مستحکم کرنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے۔ اپنے مومنین کو تحفے دیجئے، گھر پہ دعوت دیجئے، ان کو کھانے پہ بلائیے۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو میں اپنی طرف سے آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، یہ وہ چیزیں جو خود امام رضا علیہ السلام کی سیرت میں بھی موجود ہیں، اور انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے اس دن یہ اعمال انجام دیے جائیں۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور بحث کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جیسا کہ جب یہاں پر یہ چیز بات ثابت ہو گئی کہ حدیث غدیر متواتر روایت ہے، اصلاً اس سے فرار ممکن نہیں ہے، اگرچہ بعض افراد نے فرار کی کوشش کی ہے اپنوں کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے، لیکن قطعاً جو دیگر ان کے اپنے علماء ہیں انہوں نے آ کے ان کا راستہ روک دیا، اور جیسا کہ آپ نے بھی بیان کیا کچھ علماء کا، جیسا کہ آغا ظاہر نے بھی بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اس حدیث کی جو کیا ہم کہہ لیں کہ جو اس حدیث کا بیان ہے، جو اس حدیث کی حقانیت ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اگلی جو بحث آتی ہے، اب یہاں پر ایک سوال بھی ہمارے تمام ناظرین کے ذہن میں بھی سوال ہوگا کہ بھائی جب آپ اس حدیث کو مان رہے ہیں کہ یہ حدیث رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے، تو اگلا مرحلہ آتا ہے کہ پھر یہ اختلاف کہاں سے ہو گیا؟ یہ جو ایک معرکۃ الآراء بحث ہے بین تشیع و تسنن کہ غدیر میں جو یہ حدیث بیان کی گئی، تشیع کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ نے مولا کائنات کی خلافت کا اعلان کیا، جانشینی کا اعلان کیا، خلافت بلا فصل کا اعلان کیا۔ اہل تسنن نے کہا نہیں، دوستی کا اعلان کیا۔ اب کس کی بات قرین قیاس ہے؟ اگر ہم مختلف قرائن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حدیث کو دیکھیں تو یہ تھوڑا سا اس کو کھولیے گا، بیان کیجیے گا کہ اس سے مراد دوستی لیا جائے گا یا اس سے مراد اولا بالتصرف اور جانشینی لیا جائے گا؟ جی آغا ظاہر آپ اگر اس پہ کچھ بیان فرمائیں۔ جی ہاں بالکل، اگلی گفتگو جو ہے منطقی ہے کہ اس کی دلالت کے اوپر بات کی جائے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر یہ حدیث جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے، اور ہم تمام قرائن اور دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حدیث کو نص سمجھتے ہیں کہ یہاں پر پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کی جانشینی اپنے بعد بلا فصل کا اعلان کیا ہے۔ تو ہم جو استفادہ کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ حدیث کے اندر اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کے مختلف تعبیریں ہیں اس کی، لیکن مشہور جو جملہ ہے وہ یہ ہے۔ تو یہاں مولا سے ہم مراد اولا بالتصرف، سرپرستی اور اس طرح کے معانی لیتے ہیں، جس سے ڈائریکٹ معنی جو ہے وہ نکلتا ہے کہ جس کا میں ولی ہوں، جس کا میں سرپرست ہوں، جس کے جانوں پر میں تصرف رکھنے کا حق رکھتا ہوں، علی علیہ السلام بھی اس حکم کو رکھتے ہیں، بس علی علیہ السلام بھی مولا ہیں۔ تو اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے، جیسے
اتنی واضح اور روشن حدیث کہ جس کو ان کے تمام بزرگوں نے یا اہم ترین بزرگوں نے، میں اگر جملہ استعمال کروں، متواتر کہہ رہے ہیں، اور بعض بندے آ کر اس کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے مشکوک نظر آ رہی ہے چونکہ فلانی جگہ نقل نہیں ہوئی ہے، یا اس کی اسناد بعض کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ لوگوں کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ان سے پھر توقع یہی کی جا سکتی ہے کہ پھر اگلا جو سٹیپ طے کریں گے یہ وہ دلالت میں کریں گے آ کر، کہ دلالت میں اس کی کوئی نہ کوئی کیڑا نکالیں گے تاکہ لوگوں کو مشکوک جو ہے وہ رکھا جائے اور مشکوک کیا جائے. یہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں اگر اجازت دیں، میرے حساب سے جو عقل مند لوگ ہیں معاندین میں، جو اس حدیث سے وہ مطلب اخذ نہیں کرنا چاہتے جو رسول نے کیا، تو اگر ذرا بھی عقل مند ہوں گے تو کبھی بھی آ کر خود حدیث کا انکار نہیں کریں گے، بلکہ ہمیشہ اس کی دلالت پر بحث کریں گے. کیونکہ جو شخص بھی آ کر خود حدیث پہ بحث کرے گا، اگر زمانہ اس کے زمانے تک وہ بات نہیں پہنچ پائی دنیا تک، تو کتابوں میں تو سب کچھ لکھا ہے، بعد والوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کارستانی کر کے گیا. بالکل ایسے ہی ہے. ابھی جو بعض ابن تیمیہ جیسی شخصیات پہ جب بحث ہوتی ہے کہ آیا یہ ناصبی تھے یا نہیں تھا، تو اس میں یہی چیز آتی ہے کہ اب دیکھیں حدیث غدیر اتنی واضح اور روشن، اتنی مضبوط، کوئی بھی ہمت نہیں کر پا رہا ہے کہ اس کی سند کے اعتبار سے انکار کرے، لیکن یہ شک کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو جیسے پہلے بھی عرض ہوا کہ یہ حدیث غدیر خود اس بات کی سند ہے کہ کس کے دل میں مرض ہے اور کون جو ہے وہ نصب رکھتا ہے اپنے اندر یا نہیں رکھتا. خوب یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں آ کے، تو اب ظاہر سی بات ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت جو تواتر کو مان رہے ہیں، اس کو صحیح سند کے اعتبار سے مان رہے ہیں، لیکن جب دلالت میں آتے ہیں اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر دلالت میں ہم نے اس کو اولا بالتصرف میں قبول کر لیا تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کا مذہب جو ہے وہ ان کا زیر سوال چلا جائے گا، وہ مذہب جو خط مشکوک ہوتا نظر آتا ہے. تو اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کے معنی میں تصرف کیا جائے. کہا کہ یہاں مولا سے مراد جو ہے وہ ناصر ہے، محب ہے، اس طرح کے. اور پھر کس کا سہارا لیتے ہیں؟ لغت کا. اچھا لغت کا سہارا لیتے ہیں لیکن اس میں بھی مغالطے کرتے ہیں، کہتے ہیں جی مولا جو ہے وہ ناصر اور محب کے معنی میں آیا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ جب ایک لفظ مختلف معنوں میں جب استعمال ہوتا ہے تو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ قرینہ کس کی ہمراہی کر رہا ہے. ان کے ہاں تو ضروری نہیں ہے نا کہ لغت کے اندر قرینے کو مد نظر رکھا جائے. انہوں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے اس حدیث کی ایسی تشریح کی جائے کہ ان کے مذہب پہ چوٹ نہ پڑے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ چیز پھر ہمیں وضاحت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ دوسروں کو بیان کریں کہ یہ جو لفظ میں نے مشترک لفظی بولا ہے، یعنی اس سے مراد یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک لفظ یعنی اس کے مختلف معانی ہیں. ہمارے ہر لغت کے اندر یہ چیز رائج ہے کہ ایک لفظ ہے، اس کو ایک معاشرے میں ایک معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، دوسرے معاشرے میں دوسرے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. لفظ ایک ہے لیکن معنی اس کے مختلف ہیں. تو لفظ مولا جو ہے وہ اسی قسم کی کیفیت رکھتا ہے. اس کے لیے تقریباً بعضوں نے 70 معانی تک جو ہے وہ روایت کی ہے کہ موجود ہے. لیکن ہماری جو بحث چل رہی ہے اس وقت 2 معنی کے اندر چل رہی ہے کہ اہل سنت کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ مولا کا لفظ جو ہے یہ ناصر اور محب کے معنی میں ہے، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اولا بالتصرف کے اندر ہے. خوب یہاں پہ ایک ضرب میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ رسول اللہ، یعنی آپ جب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پہ مولا کا معنی فقط دوست ہے، تو آپ نے جیسا کہ بیان کیا کہ اس مولا کے 10 12 حتیٰ کہ 70 تک آپ نے کہا کہ اس کے معنی بیان کیے جاتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا کلام کر رہے ہیں کہ اس میں ایک لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ آیا رسول اللہ جو یعنی افصح الناس ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی لغو الیاذ باللہ بیہودہ کلام نہیں کرتے، اب وہ ایک ایسا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جو پیغام واضح اور روشن نہیں ہے، تو یہ رسول اللہ پہ ایک حرف آئے گا کہ اب جو رسول اللہ یہ کلام بیان کر رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اب اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں. یا یہ کہ رسول اللہ نے کچھ ایسے کلمات بیان کیے ہیں اس حدیث میں جہاں سے اس لفظ مولا کا معنی واضح ہو جائے گا، یا بیان نہیں کیے. دونوں صورتوں میں یعنی آپ کو جواب دینا پڑے گا. اگر نہیں کیے تو رسول اللہ پہ حرف آتا ہے کہ آپ نے ایک مبہم اور ایک غیر واضح چیز بیان کی ہے. اگر قرائن بیان کیے ہیں اور ایسے الفاظ اس کے
سیاق میں چلے جائیں، اس سے پہلے چلے جائیں یا بعد میں، ایسے الفاظ جو اس کے معنی کو واضح روشن کرتے ہیں تو حتماً وہ ہمیں دیکھنے بالکل ایسے ہی اسی بات کی طرف میں آ رہا تھا، یہ مطلب تھوڑا وضاحت کی اس کی تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا جو اختلاف ہے اہل سنت کے ساتھ وہ کس طرح ہے. تو اگر ہم قرینوں کے اوپر آتے ہیں، مثلا شاہد وہ کہ ہم قرینے سے مراد یعنی یہی ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کون کون سی وہ علامات اور شاہد نظر آ رہے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے ایک عام قاری بھی جو ہے یا سننے والا بھی جو ہے فیصلہ کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ کہ یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. بہت ساری مثالیں ہیں، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش شاید کم ہو گئے ان مثالوں میں جائیں، تو میں اصل مطلب کو جو ہے وہ بیان کرتا ہوں. اگر ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے شاہد آپ کو مل جائیں گے، قرینے اس میں مل جائیں گے کہ جو صراحت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہاں مولا سے مراد اولا بالتصرف ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ اگر ہم مختلف تعبیروں کو دیکھتے ہیں حدیث کی تو وہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرار لیتے ہیں پہلے کہ آیا میں تمہاری نسبت تمہاری جان کے اوپر اولویت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا. تو سب نے کہا بلا، بلکہ آپ اولویت رکھتے ہیں. تو اس کے بعد پھر فوراً یہ جملہ کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. تو یہ بات اس بات پر اب اولا بھی تصرف یعنی اگر بلکہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ بالکل الفاظ جو رسول نے بیان کیے ہیں وہ اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کروں. یعنی واقعاً رسول نے کوئی حجت نہیں چھوڑی کسی کے لیے کہ وہ بعد میں آئے اور رسول کے قول کو اپنی مرضی کے مطابق اس کی تفسیر کرتا پھرے. رسول نے اپنے ہی کلام میں ساری بات کو بہت ہی واضح انداز میں بیان کیا. اب یہاں پر مثال کے طور پہ خود طبرانی اپنی کتاب میں جو الفاظ لائے ہیں حدیث غدیر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان اللہ مولائی و انا مولا المؤمنین، بے شک اللہ جو ہے وہ میرا مولا ہے اور میں جو ہوں وہ مومنین کا مولا ہوں. وَأَنَا أَوْلَى بِهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور میں مومنین پر ان سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں. اس کے بعد فرماتے ہیں فَمَن كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا مَوْلَا، یعنی علی. اب جب اتنے واضح طور پہ رسول اللہ نے اس حدیث کے اندر لفظ مولا کو 2 دفعہ استعمال کیا، ایک دفعہ خدا کے لیے، ایک دفعہ اپنے لیے، تیسری دفعہ امیر المومنین کے لیے، تو یہ تو بحث ہی ختم ہو جانی چاہیے کہ یہاں مولا کا کیا معنی ہے. آپ خدا کے کن معنی میں مولا مان رہے ہیں، آپ رسول کو کن معنی میں مولا مان رہے ہیں. جن معنی میں ان 2 کو مان رہے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کو بھی انہی معنی میں مولا مانیے. اور پھر یہیں پہ بات نہیں رکی، اور یہ حدیث کی سند بھی صحیح ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. اس کے بعد خود ایک اور جو روایت بہت ہی اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے، یہ روایت جو ہے وہ اسحاق ابن راہوے نے نقل کی ہے، اور یہ صحیح بخاری کے مؤلف محمد ابن اسماعیل بخاری کے استاد ہیں. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کیا وقعت ہے. وہ صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو لے کے آ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول نے کیا کہا، ایھا الناس الستم تشہدون ان اللہ ربکم، اے لوگوں کیا تم یہ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تمہارا رب ہے. سب نے کہا بلا. اس کے بعد رسول نے کیا کہا، کیا تم یہ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں کون ہیں، اولا بکم من انفسکم، تم پہ زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں. سب نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے. اس کے بعد رسول نے فرمایا فمن کان اللہ ورسولہ مولا فإن ھذا مولا، جس کا اللہ اور رسول مولا ہے اس کا یہ علی مولا ہے. تو جب یہ اتنی واضح احادیث صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہیں، اب یہاں لفظ مولا کے اوپر اگر کوئی بیٹھ کر بلا وجہ میں ٹامک ٹوئیاں مارے اور اپنے طریقے سے کوئی معنی نکالنا چاہے تو ہم اس کو پھر یہی کہہ سکتے ہیں بھائی کہ تم وہ بات بیان کر رہے ہو جو تم کر رہے ہو، مگر رسول نے اس کا ارادہ نہیں فرمایا. تو یہ مولا کو بھی میں چاہوں گا کہ جیسے یہ بار بار آغا سفتیان نے یہ بات کی کہ اولا بالتصرف، اور اس کے بعد جیسے ان سے اقرار لیا کہ میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں، تو پس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو یہاں پر اس سیاق کے اعتبار سے میں کہتا ہوں اس کو تھوڑا سا اور واضح اور روشن اور تھوڑا کھل کے بیان کریں تاکہ جو ہمارے ایسے ناظرین ہیں، ایسے ویورز ہیں کہ جو اس معنی سے ایسے الفاظ سے آشنائی نہیں رکھتے، ان کے لیے بھی یہ واضح ہو جائے. جی اولا بالتصرف یعنی یہی آتا ہے جس طرح آقا نے بھی بیان کیا ہے کہ جانوں کے اوپر جو ہے زیادہ حق رکھنا، میں جو کہوں گا تمہیں ماننا ہے.
مطیع محض، اس کے اندر کسی بھی اعتبار سے وہ قال و قیل کرنے کی یا مثلاً سوال اٹھانے کی یا نہ کرنے کی گنجائش جو ہے وہ باقی نہیں ہے. پیغمبر جو حکم دے گا وہی حکم آمنا و سلم نہ کرنا ہے، یعنی ماننا ہے اس کے، یعنی اگر اس سے انکار کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پیغمبر کی، بالکل پیغمبر کی بات کا انکار ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے پیغمبر کی بات کا انکار کرنے کے کیا ہیں وہ سب مسلمان جو ہے وہ اس کو جانتے ہیں. میں ایک اپنی بات کو تھوڑا مکمل کرنا چاہوں گا. مثلا آپ دیکھیں یہاں پہ پیغمبر نے، جیسا آقا نے جملات بھی جو حدیث کے ہیں وہ بیان کر دیے ہیں، وہاں اولا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا کہ میں آپ کی نسبت جو ہوں زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں آ کر. تو یہ پیغمبر اکرم نے ایک آیت سے استفادہ کیا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں، جہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اب یہاں پہ تفاسیر ساری پڑھ کے دیکھ لیں. چلیں، یہ ایک مشکل ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر امامت کے مورد میں آ جائیں تو وہاں یہ بہت سارے احتمالات دینا شروع کر دیتے ہیں. اگر وہ امامت کا مورد نہ ہو تو وہاں پر جو صحیح معنی ہوتا ہے اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم آ کر دیکھ، یہی تمام مومنین چاہے مسلمین جو ہمارا اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ جا کر تفاسیر کو تورک کرنا شروع کریں، ورگردانی کریں ان کی جا کر، کہ اس سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہاں اولا کا معنی کیا کیا گیا ہے آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی. تو سب مفسرین کہتے ہیں یہاں مراد ہے اولا بالتصرف. تو جب غدیر میں آ کر پیغمبر اکرم اسی بات کا اقرار لے کر من کنتو مولا کہہ رہے ہیں تو پھر یہاں تشکیک کی کوئی جگہ باقی نہیں بچتی ہے، یعنی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہے. تو یہ ایک بہترین اس طریقے سے صورتحال بنتی ہے، ایک کرینہ اور شاہد بنتا ہے اس بات کے اوپر. ایک اور جو شاہد یہاں پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، خود پیغمبر کا اہتمام کرنا. اگر آپ اجازت دیں تو اس سے پہلے ایک اور چیز میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا. بعض لوگوں کو لفظوں سے مشکل ہے، گو کہ لفظوں کا اپنا کوئی کام نہیں ہوتا، بیچارے لفظ تو جو معنی رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں. یہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے اوپر زبردستی کوئی نہ کوئی معنی جو ہے وہ ہم کرنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر الفاظ پیچ و خم میں الجھتے رہیے. بعض لوگوں کو لفظ مولا سے مسئلہ ہے. ہم ان سے کہتے ہیں اگر آپ کو لفظ مولا سے مسئلہ ہے ٹھیک ہے، ہم آپ کو لفظ ولی دکھا دیتے ہیں. اگر لفظ ولی دکھا دیا جائے تو کیا آپ مان جائیں گے؟ آپ یقین کیجئے یہی لفظ ولی اگر کسی اور کے لیے استعمال ہو جاتا، اور یقیناً میرے سننے والے سمجھ رہے ہیں کہ میرا اشارہ کس طرف ہے، تو یہ زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے جاتے اور کہا جاتا کہ جناب یہ لفظ ولی ان کے لیے استعمال ہوا اور اس ولی کے بس وہی معنی ہے. بالکل، میں اسی کی تائید میں عرض کروں گا کہ ولی، خلیفہ، یہ سارے لفظ استعمال ہو رہے ہیں، پھر بھی مشکوک بنا رہے ہیں امامت کو، لیکن دوسری طرف سے ایک نماز والی کیفیت کو جو ہے وہ ایک شاہد کے طور پہ امامت کے نص کے طور پہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ قوی دلیل ہے کہ جو ہے یہ خلافت پر دلالت کر رہی ہے آ کر. لیکن یہاں پر خلیفہ کا لفظ آیا، ولی کا لفظ آیا، مولا کا لفظ آیا، وسیع کا لفظ آیا، اخی کا لفظ آیا، سب لفظ آئے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ امامت نص نہیں ہے. جیسا کہ ابھی آغا نے آپ نے بیان کیا نا کہ اگر یہی لفظ ولی کسی اور کے لیے آ جاتا، گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تو ان کے لیے لفظ ولی نہیں آیا، یہ تو ایک حسرت ہی رہ گئی. اور یہ جتنے بھی الفاظ ہیں جیسا کہ ابھی آغا نے بیان کیا کہ اصل میں کہیں نہ کہیں خدا کہتا ہے کہ تم جو کر سکتے ہو کرو، میں اپنے وجود کا اظہار کروں گا. اور یہ اور یہاں پہ حسرت ہی رہی. اتنی امیر المومنین کی شان میں آنے والی احادیث، کوئی حدیث ایسی شاید نہیں چھوڑی گئی کہ جو امیر المومنین کی شان میں آئی ہو اور اسے اٹھا کر کسی دوسرے کے ساتھ نہ جوڑا گیا. لیکن ایسے پتھر پڑے لکھنے والوں کی آنکھوں پر اور ان کے قلموں پر، ایسی کوئی خدا کی مار پڑی کہ وہ چاہ کر بھی کسی بھی شخصیت کے لیے یہ حدیث نہ گھڑ سکے کہ رسول نے فلاں کے لیے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے وہ فلاں مولا. ایسے بالکل ایسا ہی. اور لطف کی بات یہ ہے کہ جب ہم بخاری اور مسلم میں جاتے ہیں، بخاری مسلم میں لفظ ولی جب یہ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ روایت جو مشہور ہے، ہم بارہا مختلف پروگرامز میں اس روایت کو بیان کر چکے ہیں کہ جب حضرت عباس اور مولا کائنات اس فدق کے معاملے پر جاتے ہیں جناب عمر کے پاس، تو وہاں پر کیا گفتگو ہوتی ہے؟ وہاں پر جناب عمر کہتے ہیں کہ آپ ابو بکر کو کیا سمجھتے تھے؟ فَرَأَيْتُمَاهُ غَاضِبًا قَادِرًا عَاصِمًا خَائِنًا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ ہوا ولی اور رسول اللہ، اور وہ رسول اللہ کے ولی تھے، لیکن آپ ان کو کیا سمجھتے تھے؟ کاذب سمجھتے تھے، خائن سمجھتے تھے. لفظ ولی سے استفادہ کیا. اب ان کے مترجمین نے
سب نے کیا لکھا وہاں پہ؟ ولی کا معنی کیا ہے؟ سرپرست ہے. ولی کا معنی خلیفہ ہے. یعنی ایک لفظ ولی جب وہ اپنے لیے استعمال کریں تو وہاں پر فوراً کہتے ہیں کہ یہاں پر خلافت مراد ہے, یہاں پر جانشین مراد ہے. لیکن یہی لفظ ولی اگر خود رسول اللہ بیان کریں تو کہتے ہیں کہ یہاں پر دوست مراد ہے. بلکہ میں یہاں پہ یہ اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ آپ نے لفظ ولی کی بات کی, تو جن کو اگر لفظ سے مسئلہ ہے تو ہم ان کے لیے لفظ ولی پیش کیے دیتے ہیں. اگر یوں نہیں صحیح تو یوں صحیح, کسی طور تو مانے, لیکن یقیناً بات یہی ہے کہ اگر کوئی شخص نہ ماننے پہ آئے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. بہرحال یہ روایت جو ہے یہ ہے فضائل الصحابہ کی. اس کے لکھنے والے ہیں احمد ابن حنبل, جو 4 اماموں میں سے ایک ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ جی قال فی غدیر خم, امیر المومنین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان کے لیے غدیر خم میں کیا فرمایا تھا. فرماتے ہیں رسول نے کہا ان اللہ مولائی و انا ولی کل مومن, اللہ میرا مولا اور میں ہر مومن کا ولی ہوں. لفظ ولی. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ من کنت ولیہ فہذا ولیو, جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے. اب جب یہ حدیث لفظ ولی کے ساتھ, اور اس کی صحیح سند ہے, جو محقق ہے کتاب کا اس نے نیچے لکھا ہے اسنادہ صحیح ہے, سند صحیح ہے. جب خود لفظ ولی کے ساتھ بھی موجود ہے تو اگر آپ کو لفظ مولا سے مشکل ہو رہی ہے تو لفظ ولی کو مان لیجئے. لیکن مانیں گے تو تب جب ان کے دل کی کجی اپنی راہ چھوڑے اور وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. چلیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, چونکہ یہ موضوع نہایت وسیع ہے. ہمارے علماء نے اس کے اوپر مفصل کتابیں لکھی. اگر ہم اس کو بیان کرنے بیٹھیں تو ایک ہماری پتہ نہیں کتنی پوڈ کاسٹ جو ہیں وہ اسی موضوع پہ چلیں گے کہ لفظ ولی ہم قرائن و شواہد اور ایسے جو ہے وہ جملات پیش کریں جہاں سے لفظ ولی کا معنی واضح ہو جائے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اب ایک یہ بیان کیا جاتا ہے, یہ بھی تھوڑا سا سیاق میں آ جاتا ہے, وہ یہ کہ یہ غدیر کا جو معاملہ ہے, اب ہم آگے ان کے قرینے کے اوپر, یعنی وہ جو شاہد پیش کرتے ہیں کہ یہاں پر وہ دوستی معنی مراد لیتے ہیں. چونکہ آپ نے بیان کر دیا کہ یہاں پر دوستی مراد نہیں ہے اور اس کے لیے آپ نے شواہد بھی پیش کر دیے. اب جو اگلا مسئلہ وہ کہتے ہیں جہت صدور ہے. یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی تھوڑا سا لفظ جو ہے وہ جدید ہوگا. میں چاہوں گا کہ اس کی بھی تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیجیے گا ساتھ میں ہی کہ جہت صدور یعنی رسول اللہ نے کس وجہ سے یہ حدیث بیان فرمائی. وہ کہتے ہیں یمن میں ایک تنازع ہو گیا تھا مولا کائنات اور چند اصحاب کے درمیان کچھ غنائم کی تقسیم کے حوالے سے. تو کہا کہ وہ ان کے درمیان جو جھگڑا ہوا تو اس جھگڑے کو حل کرنے کے لیے رسول اللہ نے اس غدیر کا اہتمام کیا, اتنی دھوپ کی تپش میں لوگوں کو جمع کیا وغیرہ وغیرہ, اور یہ مسئلہ کہا کہ بھئی اب آپس میں دوستی کر لو, جس کا علی دوست ہے اس کا میں دوست ہوں. آپ نے جو بات کی اس کے بعد مجھے ایک چیز یاد آ گئی, اگر آپ اجازت دیں تو میں سنا دیتا ہوں آپ کو. ایسا ہوا کہ 2 دوست تھے, ایک یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے اور ہاسٹل میں رہتے تھے. ایک کا تعلق اہل سنت سے تھا اور دوسرے کا تعلق مکتب تشیع سے تھا. ایک دن اہل سنت دوست کو فون آیا اور کہا کہ جہاں بھی ہو جلدی سے پہنچو, گھر میں بہت ایمرجنسی ہو گئی ہے. وہ جلدی سے وہ ہابڑ دابڑ میں بیچارے نے اپنا جیسے تیسے کر کے اپنا بستر بوریا لپیٹا اور جلدی سے نکلنے لگا. بس میں بیٹھ کے ابھی اس نے سفر شروع کیا تھا کہ اچانک سے پیچھے جو یہ شیعہ دوست تھا اس نے اسے کال کی اور کہا کہ جہاں بھی ہو فوراً واپس آ جاؤ. اس نے کہا بھی کوئی وجہ تو ہو, ایسی وجہ ہو کہ جو میرے جانے کو سے زیادہ اہمیت کی حامل ہو تو میں واپس آؤں. بہت اہمیت کی حامل ہے, واپس آ جاؤ. وہ بیچارہ اپنا سفر چھوڑ کے واپس آیا اور جب واپس پہنچا اور پہنچ کے اس نے اس سے پوچھا ہاں بھائی کیا مسئلہ تھا, تو یہ شیعہ دوست کہنے لگا بھائی اور کچھ بھی نہیں, بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے. اب اگر اس وقت کوئی وہاں عاقل بیٹھا ہوا ہو تو کیا وہ اس بات کو قبول کرنے کو تیار ہوگا کہ یہ جو اس شیعہ لڑکے نے یا شیعہ دوست نے کام کیا ہے یہ درست تھا؟ یعنی کوئی بھی عاقل یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہوگا اور کسی دوسرے سے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا. کتنی ہی شرم کی بات ہے کہ ہم لوگ یہ کام جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کی نسبت رسول اللہ سے دیں. کہ اس گرمی کے ماحول میں جہاں پر صحابی کہہ رہے ہیں کہ تپش اتنی ہے کہ ہم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا, کبھی ہم سر پہ چادریں ڈالتے تھے, کبھی پیروں کے نیچے بچھاتے تھے, پسینے میں شرابور ہوئے ہوئے تھے, اس عالم میں رسول گئے ہوئے کو واپس بلا رہے ہیں, جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کر رہے ہیں, وہیں پہ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اچھا پھر آپ یہ دیکھیے کہ اگر فقط یمن کی دوستی کا ہی معاملہ تھا اتنا بڑا خطبہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یمن کا مسئلہ تو یقیناً حج سے پہلے کا تھا. اگر یمن کا ہی مسئلہ درست کرنا تھا تو حج میں ہی کر دیتے اعلان.
یہ یہاں پہ کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ مسئلہ یمن کا اور مکے کا اور غدیر کا نہیں ہے. بالکل ایسے یمن کے ساتھ بالکل ربط ہی نہیں ہے اس کا کہ یہ میرے خیال یمن والا جو یہ قصہ بیان کرتے ہیں وہ میرے خیال 8 ہجری کا ہے اور غدیر جو ہے وہ 10 ہجری کو ہو رہی ہے. تو یہ کیسے معقول ہے ایک بات کہ شکایت صحابیوں نے لگائی ہو 8 ہجری کو اور پیغمبر جو ہے اس کا جواب دے رہے ہوں جا کر 10 ہجری کو، 2 سال جو ہے وہ انتظار کریں؟ اصل معقول نہیں ہے اس بات کو. اور خود رسول کی جو سیرت و سنت ہے اس کو اگر ہم دیکھیں اس میں بھی معقول نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیے کہ اس قدر ماحول اس وقت گرمی کا اور اس کے باوجود رسول سب کو وہیں کھڑا کر لیں اور کہیں کہ بھائی نہیں کچھ بھی ہو تم نے یہ سن کے جانا ہے کہ علی میرا بھائی میرا دوست ہے اس کی مدد کرو. تو یہ تو قرآن پہلے ہی اعلان کر چکا ہے، رسول نے خود کہا تھا علی میرے بھائی ہیں، اور یہ تو کب سے لوگوں کو پتا تھا. جب بھائی چارے کا سلسلہ ہوا تھا، مواخات کا سلسلہ ہوا تھا، تو اس میں رسول نے علی کو اپنا بھائی بنایا تھا. ایک اور بات کا اضافہ کروں کہ پورے خطبے میں کہیں بھی یمن کا سیاق موجود ہی نہیں ہے کہ ایسا کوئی یمن کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ کہ کوئی آئے صحابی انہوں نے شکایت کی مولا علی کی یا وہ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں. بالکل واضح اور روشن بات ہے کہ یہ جان بوجھ کے اس ربط کو گھڑا گیا ہے. کیونکہ دیکھیں نا ہمارے استاد جو ہیں وہ بیان کرتے تھے بڑے زبردست. وہ کہتے ہیں کہ 14-15 قرائن جو ہمارے استاد بیان کرتے تھے اس میں سے ایک قرینہ جو ہے وہ حاضہ، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں حاضہ اور مولا علیہ السلام کا ہاتھ بلند کرنا. یہ 2 چیزیں حاضہ سے مشخص کر رہے ہیں مولا کائنات کو، امیر المومنین کو، اور دوسرا ہاتھ بلند کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے استاد کلاس میں پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ یہ حاضہ اور یہ ہاتھ کو بلند کرنا کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ یعنی یہ خود اس ہم کہتے ہیں کہ اسی حدیث میں اگر دیکھا جائے، ہم نہیں جاتے دیگر شواہد کی طرف نہیں جاتے، فقط اس حدیث کو دیکھا جائے تو اس حاضہ اور ہاتھ بلند کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مسئلہ کیا تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یمن کا مسئلہ تھا، تو ان سے سوال کیا جائے گا کہ اگر میری مثال کے طور پر کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو میں ان کے لیے واضح ہوں، اور آپ آتے ہیں غزائر آتے ہیں صلح کروانے کے لیے، تو میں ان جھگڑا کرنے والوں کے ساتھ میرا وجود جو ہے وہ نہایت واضح اور روشن ہے. ان کو اصل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ والا علی جو ہے، یہ جو علی جس کا ہاتھ میں نے بلند کیا ہے اس کے ساتھ تم نے دوستی رکھنی ہے. یعنی یہ اصل معقول نہیں ہے. اور واقعی جیسا کہ آپ نے بھی بیان کیا کہ پورے اس خطبے میں کیونکہ بہت سے یعنی 1 لاکھ سے اوپر، یعنی حجت البالغہ میں شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ 1,24,000 کے قریب، تذکرۃ الخواص میں سبت ابن جوزی لکھتے ہیں کہ نہیں اس سے کم افراد تھے. تو یعنی 1 لاکھ سے اوپر سب کا اتفاق ہے کہ افراد وہاں پہ موجود تھے، اور یمن میں تقریباً 12,000 کے قریب افراد گئے تھے. تو 12,000 کا مسئلہ تھا اور 12,000 افراد کے مسئلے کو مولا کائنات کے ساتھ حل کرنا تھا، اور 1 لاکھ بندوں کو دھوپ کی تپش میں جیسا آغا نے بیان کیا. ظاہری بات ہے اس وقت سر بھی منڈوا دیے جاتے ہیں. بالکل حج کر کے آئے تو یقیناً اب اگر امامے پہنے ہوئے تھے نہیں پہنے ہوئے تھے یہ تو اس اللہ جانتا ہے، جو اوپر کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے سورج ڈائریکٹ پڑ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے دماغ کھول رہا ہوگا کئیوں کا، تو شاید خطبے کے بعد بھی کھول گیا. تو یہاں پر یہ ایک چیز ہے. اور میں کیونکہ غدیر کا موضوع ہو، اگر یہاں اجازت دیں آپ تو میں ایک اور چیز یہاں ایڈ کرتا چلوں. اگر مسئلہ فقط یمن کا ہوتا اور یمن والوں کی وجہ سے بات ہو رہی تھی تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اعلان ہو چکتا تو یمن والوں میں سے کوئی آتا اور آ کے کہتا یا علی بہت مبارک ہو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. ہم نے دیکھا کہ مبارکباد دینے والوں میں سب سے آگے یا مہاجر ہیں یا انصار. اگر مبارکباد دینی تھی تو بھائی پھر یمن والا کوئی آگے کہتا چلیے یا علی ہمارا معاملہ تصفیہ ہو گیا اور اب ہم اس کے بعد کوئی معاملہ ہے ہمارے درمیان میں نہیں ہے، آپ ہمارے بھائی ہو گئے، اب ہم آپ سے محبت کریں گے. لیکن اب آ کر مبارکباد کون دے رہا ہے وہ سب جانتے ہیں. صحابیوں کا وہ صحابی جو مہاجرین میں سے ہیں مبارکباد دینا یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ فقط محبت کا اعلان نہیں ہو رہا، ورنہ محبت کے اعلانوں پہ مبارکبادیں نہیں دی جاتی. یہیں پہ ہم اس کو اب تھوڑا سا کلوز کرتے ہیں چونکہ ہمارے پاس فقط 2-4 منٹ ہی باقی رہ گئی ہیں، اور ہماری آج کی اس پوڈ کاسٹ کو اگرچہ دل تھا موضوع ایسا ہے اس پہ بیان کیا جائے، لیکن تبرکاً آغا سبتین آپ بھی اس چیز سے آگاہ ہیں، آغا ظاہر بھی آگاہ ہیں، ہم چاہیں گے مومنین کو بھی اس سے آگاہی دی جائے کہ جب بھی امامت کا موضوع ہو، غدیر کا موضوع ہو، تو ایک ایسی شخصیت کے ہمارے برصغیر کی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس امامت کے اوپر اپنی پوری زندگی لگا دی، اور ان کی وہ ایک شہرہ آفاق کتاب ابقات الانوار، اور انشاءاللہ ابھی جو یہ ہمارے برادران ہیں، دوستان ہیں، انہوں نے ایک سلسلہ بھی شروع کیا ہے فجر آڈیو بکس کے عنوان سے، جس میں وہ کتابوں کو نوجوانوں کے لیے، ظاہر بات ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتاب نہیں ہے، پڑھنے میں دشواری ہے، تو انہوں نے ایک بڑا اچھا ایک سلسلہ یہ کیا ہے کہ آڈیو کی صورت میں آپ کتاب کو سن سکتے ہیں. یعنی یہ میرے خیال میں ایک نوآوری ہے
اس پورے سلسلے میں، اور خدا ایک خداوند متعال ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ یہ برادران نے کہا ہے کہ یہ کتاب ابقات الانوار جو میر حامد لکھنوی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، یہ آڈیو جو ہے وہ فارمیٹ میں بھی موجود ہوگی اور تمام جو ہیں وہ مومنین اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس یعنی یہ ابقات الانوار کتاب لکھی، امامت کا بھرپور دفاع کیا۔ میں چاہوں گا کہ اس شخصیت کے حوالے سے بھی اختتامی ہمارا مرحلہ ہے، اس میں آپ 2 جملے آپ سے سننا چاہوں گا اور 2 جملے آقا ظاہر سے۔ بسم اللہ۔ واقعاً اگر میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر روز حشر مجھے یہ ضرورت پڑے کہ میں کسی سے کہوں میری شفاعت کر دے، تو ان میں جو چند ایک علماء شمار ہوتے ہیں ان میں سر فہرست جو ہیں وہ میر حامد ہیں۔ پروردگار سے میری ایک خواہش ہوگی کہ پروردگار میر حامد کو میرے لیے شفیع قرار دے۔ یعنی اس قسم کی شخصیت جس نے اپنی پوری زندگی غیرت و حمیت دینی کے ساتھ امامت اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں گزار دی۔ اگر ان کے حالات زندگی بیان کرے تو اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے۔ یقیناً اتنا ہی کافی ہے ان کے لیے کہنا کہ جب بھی امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کا کہیں تذکرہ ہو، حدیث غدیر، حدیث ثقلین، حدیث منزلت، حدیث طیر، اور میر حامد کا اگر تذکرہ نہ آئے تو بحث ہی پوری نہیں ہوتی۔ اس سے بڑھ کر ان کے لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کے حق میں کوئی بات کی جا سکتی ہے۔ چونکہ وقت کم ہے، میں بھی ایک ہی جملے کو کوٹ کروں گا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ عظیم اس صدی کی عظیم شخصیت، اس عظیم شخصیت کے بارے میں کیا فرما رہی ہے کہ امام خمینی بھی جو ہے غیرت دینی جس طرح رکھتے تھے، ایران کے اندر تشیع کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی، اس کے جواب میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب کشف الاسرار کے نام سے لکھی، تو وہاں پر جناب میر حامد حسین موسوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بر علماء شیعہ بالخصوص و دیگر طبقات لازم است کہ این کتاب را کہ بزرگ ترین حجت مذہب است نہ گزارند از بین برود۔ میں علماء تشیع بالخصوص اور دوسرے طبقات کے اوپر یہ چاہتا ہوں، لازم قرار دیتا ہوں کہ یہ کتاب کے جو مذہب کی بڑی اور بزرگ جو ہے حجت قرار پاتی ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ ایک گروہ جو ہے وہ اس کو ضائع کرنے کے پیچھے اپنی کوششیں جو ہیں وہ کر رہا ہے۔ وما ملت شیعہ در خواب ہستیم، ہم شیعہ جو ہیں ابھی خواب میں ہیں، اس سے بیدار ہوں اور اس کتاب کو جو ہے معذرت کے ساتھ امام خمینی نے شاید یہ جملہ بہت عرصے پہلے کہا تھا، بہت سالوں پہلے، انقلاب سے پہلے، آج تک وہ جو آخری ان کا جملہ ہے ما خواب ہستیم، ہم آج تک خواب غفلت تو میں یہ ہیں، اتنا گراں بہا ہے، اس کتاب کو ہم زندہ نہیں کر سکتے۔ بالکل، دیکھیں آگے جملہ کہہ رہے تا آن وقت کے یک چنین گنج پر قیمت و گوہر گراں بہائی از دست برود، یعنی قیمتی ترین چیز، خزانہ جو تشیع کے پاس اس وقت موجود ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، بیدار ہوں اور اس کی اہمیت کو جانیں۔ اور یہ واقعاً اس وقت ہم تمام اہل تشیع کی ذمہ داری ہے اور ہماری گردن پر ان کا حق ہے کہ ہم ایسی شخصیت کے جو آثار ہیں ان کی حفاظت کریں اور ان کو تا قیامت آنے والے جو ہماری نسلیں ہیں ان تک پہنچائیں۔ آخر میں جو اس ہماری پوری جو گفتگو رہی اس پروگرام کا جو خلاصہ ہے، وہ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جتنی بھی بزرگان نے گفتگو فرمائی وہاں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ حدیث غدیر، اولاً یہ کہ یہ روایت متواتر ہے کہ جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ جب پہلے مرحلے میں آپ نے اس حدیث غدیر کا اعتراف کر لیا کہ یہ حدیث رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ وہ بھی بزرگان نے اس حوالے سے گفتگو فرمائی کہ یہاں پر جو مراد ہے وہ اولا بالتصرف ہونا مراد ہے، یہاں پہ لفظ مولا کا معنی جانشین ہے، یہاں پہ لفظ مولا کا معنی کیا ہے، گارجن ہے، تو یہ چیز بھی یہاں سے واضح ہو جاتی ہے۔ اب میرے خیال میں اس حوالے سے ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین تھے ان کے ذہن میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا۔ اسی کے ساتھ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعاگو ہیں کہ یہ جو ہماری ایک نشست تھی اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہماری اس ٹیم کے ممبران نے اس حوالے سے جدوجہد اور کوشش کی ان کی اس کوشش کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ رسول اللہ کا وہ جو پیغام تھا ہمارے لیے، جو رسول اللہ نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا کہ ہم غدیر کے پیغام کو سب تک پہنچائیں، تا قیامت سب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔